بہن مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ اور دوسرا اعتکاف کا متعلق سوال ہے. تو صلاۃ تسبیح کی بات چلی, پہلے صلاۃ تسبیح کمپلیٹ کر لیتے ہیں, پھر میں عرض کرتی ہوں. صلاۃ تسبیح کا طریقہ سادہ ہے, 4 رکعت نماز ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کنیکٹڈ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے ثنا وغیرہ پڑھ لی تو سینے پر آپ 15 مرتبہ پورا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے. اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ اخلاص سے جو بھی سورہ آپ نے پڑھنی ہے, پھر اس کے بعد آپ 10 دفعہ اور پڑھتے ہیں, تو یہ 25 دفعہ ہو جاتا ہے. سینے پر ہوتا 25 دفعہ ہی. اب اس میں یہ ہے کہ چاہے آپ ان ون گو پڑھ لیں, ہے نا, بعض اوقات بھول ہو جاتی ہے, ان ون گو پڑھ لیں, اور چاہے آپ 2 دفعہ کے 15 دفعہ پہلے اور پھر 10 دفعہ بعد میں. اس کے بعد پھر آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو 10 دفعہ رکوع میں, 10 دفعہ آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر, 10 دفعہ سجدے میں, پھر سجدے سے اٹھ کر 10 دفعہ, پھر سجدے میں, ٹھیک ہے. یہ 75 دفعہ کی آپ کی تعداد بنتی ہے. تو 4 رکعتوں میں یہ آپ کی 300 دفعہ کی تعداد ہو جاتی ہے. پڑھتے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ اس میں شامل نہیں. بعض لوگ ہر رکعت میں اینڈ کے اوپر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. اس میں صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر شامل, ٹھیک ہے. اس میں ولا حول ولا قوت الا باللہ شامل نہیں ہے, غلط فہمی پائی جاتی ہے. صرف اتنا ہی پڑھا جاتا ہے. ہر رکعت میں آپ نے 75 دفعہ کی تعداد پوری کرنی ہے. اگر کسی وقت آپ بھول گئے غلطی سے تو پھر اگلی دفعہ میں آپ ڈبل کر کے اپنی تعداد پوری کر لیں. پوری نماز میں آپ کو 300 دفعہ پورا کرنا ہوتا ہے. بنیادی طور پر تو یہ 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جاتی ہیں, لیکن اگر کوئی کمزور ہے, ضعیف ہے, وہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات وغیرہ سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیر کر 2 رکعتیں پھر علیحدہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ سنت سے یعنی حدیث سے ثابت ہے. سنت اور حدیث قول فعل کا فرق ہو جاتا ہے نا. حدیث سے ثابت ہے, اس کی حدیث ایک ہی ہے اور بالکل صحیح, تو لہٰذا ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے. اس کے پڑھنے کا کوئی وقت نہیں, آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں, نفل نماز کی طرح. دوسری بات بہن نے یہ پوچھی کہ اعتکاف ٹوٹنے والی توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں. وہی ساری چیزیں اعتکاف توڑنے والی ہیں جو روزہ توڑنے والی ہیں, ٹھیک ہے. اگر روزہ فاسد ہوگا نا تو اعتکاف بھی خود بخود فاسد ہو جائے گا. نہیں, وہ تو پھر آپ جگہ چھوڑ کر اٹھ کر ترک کر کے گئے نا. اگر آپ اتنی دیر کے لیے گئے کہ آپ وہاں رکے جہاں گئے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا سب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر واپس آ گئے, رکے نہیں. آپ کسی کام کے لیے اٹھیں گے تو آپ رکیں گے نہیں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر گھر میں سودا لانے والا کوئی نہیں تو مرد سودا لا کر دے سکتا ہے, تو پھر وہ سودا لا کر وہ گھر جا کر یہ نہیں کہے گا پانی کے گلاس پہ پلا دو, وہ اسی وقت واپس پلٹ آئے گا. اسی طرح خاتون جو ہے وہ سحری بنا سکتی ہے یا افطاری بنا سکتی ہے, وہ افطاری بنا کر رکھ کر آ جائے گی. کرنا کرانا گھر والوں کا کام ہے, وہ یہ نہیں کہ اب میاں کو بٹھا کر یا بچوں کو بٹھا کر کرائے گی, وہ پکا کر جلدی سے اپنے معتکف پہ واپس آ جائے گی. تو کام کے بغیر ٹھہرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, تو واش روم سے فارغ ہو کر وہ ایکسٹرا نہیں ٹھہریں گے. اسی طرح اگر آپ نہائے ہیں تو نہانے کے بعد بال سکھانے کے لیے نہیں ٹھہریں گے, وہ سب آپ اپنے معتکف میں آ کر کریں گے. تو حضرات پتہ کیا کرتے ہیں, جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں, افطاری کے بعد وہ واش روم کے بعد ٹہرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک سگریٹ پی لیں, اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. آپ واش روم گئے, اپنی حاجت سے فارغ ہوئے, فوراً واپس تشریف لائیں اپنے معتکف میں. آپ نہائے ہیں, آپ نہا سکتے ہیں, لیکن نہا کر کپڑے پہن کر فوراً معتکف پہ واپس تشریف لائیں. آپ نے بالوں میں تیل لگانا ہے یا آپ نے کنگھی کرنی ہے یا بال خشک کرنی ہے, یہ سارے کام معتکف میں آ کر ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ واپس اپنے اعتکاف کی جگہ پر آ کر کریں, وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ نہیں کرنا. اپنے کام سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو پھر اعتکاف گیا. لہٰذا اگر میت ہو گئی ہے, کچھ اور ایسا حادثہ ہو گیا اور آپ اٹھ کر غیر ظاہرہ وہاں ٹھہریں گے, جب آپ وہاں ٹھہرے تو پھر اعتکاف گیا, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی جی. مسجد نبی میں اردو سیکشن کی انچارج ہیں اما عائشہ, وہ جب ریاض الجنہ لے کر جاتی ہیں تو وہ ساتھ میں لیکچر ڈیلیور کرتی ہیں. انہوں نے 2 چیزیں ایسی کہی تھیں جو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی پراپرلی. ایک یہ کہ وہ کہتی ہیں کہ جو نظر کے یہ نفل ہوتے ہیں یا منت کے نفل آپ مانگتے ہیں, یہ مت مانگا کریں کیونکہ یہ ثواب آپ کو نہیں پہنچتا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ جس صلاۃ التسبیح نام کی کوئی چیز نہیں. وہ غلطی پر ہیں, پہلی بات کے معاملے میں نہیں, دوسری بات کے معاملے میں. دیکھیں بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ یاد رکھیں, یہاں میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ مسجد نبوی میں جو لوگ انچارج وغیرہ بنائے گئے ہوتے ہیں ان کا عالم ہونا شرط نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. آپ کے PIA کے اور مختلف اداروں کے لوگ جو والنٹیئر کرتے ہیں ان کو صرف یہ تربیت دے کر کے کام کیسے کرانا ہے وہاں لگا دیا جاتا ہے.
اب چونکہ وہ وہاں پر ہوتے ہیں تو ہمارے لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ وہاں شاید جو خاکروب بھی ہے وہ بھی جو ہے عالم ہوگا، تو ایسا نہیں ہے. مسئلے مسائل کا جواب دیتی ہے باقاعدہ. دیکھیں وہ ان کا ذاتی، ان کو حکومت تعینات نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ان کی ذاتی ثوابدید ہے، وہ ان کی ذاتی ثوابدید ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ عالم نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ عالم ہو. میں آپ لوگوں کو ایک بنیادی بات یہ بتا رہی ہوں، کیونکہ وہاں لوگوں کا رجحان پتہ ہے کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تعینات کی گئی ہوتی ہے نا ریاض الجنہ میں لے جانے کے لیے، ان کو بھی دامن پکڑ پکڑ کے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں موجود ہر بندہ عالم نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر تو ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں لوگوں کی، اور لوگ اس کے لیے تیار ہو کر جاتے ہیں PIA سے اور میڈیکل سٹاف سے اور ہر طرف سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو مسئلے مسائل بتاتے ہیں تو وہ آتھورائز نہیں ہوتے، وہ لوگ اپنی ذاتی ثوابدید پر بتا رہے ہوتے ہیں. آتھورائز وہاں پر باقاعدہ دارالافتاء ہے، وہاں جا کر آپ پوچھیں. اب انہوں نے آپ سے دو باتیں جو بیان کی، بہن کہہ رہی ہیں، ایک انہوں نے کہا کہ نفل نظر کے جو روزے ہیں وہ آپ نہ پڑھا، نظر کے جو نفل آپ مان لیتے ہیں وہ نہ پڑھا کے اجر نہیں ہوتا. دیکھیں جی، نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے، مگر مان لی تو واجب ہے، ادا کرنی پڑے گی. حتیٰ کہ اگر کسی نے نظر کے روزے مانے اور وہ مر گیا تو اس کے وارث کو اس کے حصے کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے آپ نے. جی بالکل، کہ جو نظر تم نے اللہ کے لیے مانی ہے اس کو پورا کرو. اور پھر اللہ نے مومنوں کی کیا صفت بتائی، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں. تو نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر کیا ہے، بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ. تو نظر یہ ہوتی ہے نا کہ اللہ جی میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گی یا اتنے نفل پڑھوں گی. تو پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ روزے رکھیں اور دعا کریں اللہ جی میرا کام کرا دیں. آپ نفل پڑھیں اور دعا کریں میرا کام کرا دیں، ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو ہے نا سارا تھوڑا آہستہ بیٹا، اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا ان کو مناسب اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے جو ہے اپنی عبادت کریں اور اللہ سے دعا کریں. پسندیدہ نہیں ہے نظر، لیکن اگر کسی نے نظر مان لی تو پھر نظر واجب ہے. جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاہلیت میں نظر مانی تھی اللہ کے لیے، تو آپ نے اسلام کے بعد کہا کہ پوری کرو. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مدینہ کے ایک مقام پر جانور ذبح کرنے کی منت مانی تھی اللہ سے، اللہ کے لیے مانی تھی. تو آپ نے کہا کہ اس جگہ پر کیا کوئی بت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بت نہیں ہے. آپ نے کہا وہاں کوئی میلہ لگتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہاں کوئی ریچول ادا ہوتا تھا، کوئی آستانہ وغیرہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا پھر جاؤ اپنی نظر پوری کرو. تو نظر اگر مان لی تو پھر پوری کرنی پڑے گی اور اس کا ثواب بھی ہوگا. اور اگر نظر پوری نہیں کرتے تو پھر اس کا گناہ بھی ہوگا، کیونکہ وہ واجب ہوگی نا، وہ ہم نے اپنے اوپر خود فرض کر دی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے 1 مہینے کے روزے رکھنے کی نظر مانی تھی، ان کا مقصد پورا ہو گیا مگر ان کو زندگی نہیں ملی، وہ وفات پا گئی، روزے نہیں رکھ سکی. تو اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ان کے کیا اگر کسی بندے کا قرض ہوتا تو آپ کی والدہ پر تو آپ ادا کرتی؟ انہوں نے کہا بالکل ادا کرتی. تو آپ نے کہا اپنی والدہ کے روزے کی نظر پوری کریں کیونکہ وہ اللہ کا قرض ہے، اسے ادا کریں. تو یہ تو باقاعدہ اصول ہے کہ رمضان کے روزے اگر 2-4 ہفتہ 10 دن کے چھوٹے ہوں، مہینے کے چھوٹے ہوں تو وارث رکھ لے، نہ چاہے تو نہ رکھے، فدیہ دے دے. لیکن نظر کا روزہ اگر مرنے والے پر رہ گیا تو وارث جو ہے بیٹے بیٹیاں وہ اس کو رکھ کر پورا کریں گے. لہٰذا یہ غلط ہے ان کا، یہ کہنا غلط، ٹھیک ہے. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ صلاۃ تسبیح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. صلاۃ تسبیح بالکل ثابت ہے. ابھی میں آپ کو اس کی جو حدیث کا ریفرنس ہے ابھی میں نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ لوگوں کے پاس نماز نبوی ہوگی، اس کو آپ لوگ کھولیے، اس میں آپ دیکھیں صلاۃ تسبیح ٹاپک ہے، اس کو آپ کھولیے، اس میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پورا ریفرنس موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے اور اس پر شروع سے عمل رہا. جتنی بھی نمازوں کے طریقے بتائے گئے نا کہ کل اتنی دفعہ پڑھ لو، آیت الکرسی اتنی دفعہ پڑھ لو، ان ساریوں میں سے صرف ایک ہی نماز صحیح ہے. کون سی؟ صلاۃ تسبیح، ٹھیک ہے. تو صلاۃ تسبیح کے متعلق انہوں نے آپ کو جو بتایا ان سے غلطی ہو گئی، اللہ ان پہ رحم کرے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ ان لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے نہیں رکھا جاتا، ان کو صرف گائیڈ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک آخری بات جس پر ہم اپنی آج کی بات ختم کریں گے، عید کے جو احکام ہے وہ انشاءاللہ میں عید کے ساتھ بتاؤں گی. صدقہ فطر، ٹھیک ہے. صدقہ فطر کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے. اب بات کیا ہے کہ روزے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی نا، کسی کو کوئی غیبت کر بیٹھے، کوئی ہارش ہو گئے، تو وہ سارا پھر کمی پوری ہو جاتی ہے صدقہ فطر سے،
ٹھیک ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے نا چاک کر دینا, مٹا دینا, کاٹ دینا, تو وہ خرابی کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے, اسی لیے سے صدقہ فطر کہتے ہیں. بالکل ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, درست کہا آپ نے. اور صدقہ فطر کا ٹائم کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے. اب دیکھیے اس کا اصل ایک مقصد تو ہماری کمی کوتاہی دور کرنا, ایک ہے محتاجوں کو ہیلپ کرنا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم عین نماز عید کے لیے جاتے ہوئے عیدگاہ کے راستے میں پکڑائیں گے تو اگلے کیا کریں گے؟ اس کو تو دکانیں ہی بند ہوتی ہیں. لہٰذا رمضان کے دوران ہی صدقہ فطر دے دینا چاہیے. صدقہ فطر ہر بندے پر ہے, شیرخوار بچے پر بھی اور بابا جی پر بھی, غلام پر بھی, آزاد پر بھی, محتاج پر بھی صدقہ فطر ہے. جو صدقہ فطر لینے والے ہیں نا ان کو بھی صدقہ فطر دینا, جو زکوٰۃ لینے والے ہیں نا وہ بھی صدقہ فطر دیں گے. صدقہ فطر سب پر ہے, صدقہ فطر کی کسی کو معافی نہیں, تاکہ دینے کی عادت تو پڑے نا, تھوڑا سا ہے دیں گے تو عادت پڑے گی نا, ٹھیک ہے. اور پر پرسن جو ہے صدقہ فطر ہے. لہٰذا جو کام کرنے والیاں ہیں ان کو بھی بتائیں صدقہ فطر انہوں نے بھی دینا ہے. بے شک ان ساروں سے اکٹھا کر کے دوبارہ انہیں کو لوٹا دیا جاتا ہے, لیکن لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو صدقہ فطر جو ہے یہ ضرور دیا جائے گا. صدقہ فطر جو ہے نا یہ 1 سا ہوتا ہے, 2.25 کلو اناج. تو عرب نے چونکہ کھجور اور جو عام تھے تو کھجور اور جو ہے, ہم گندم وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. جو صحابہ صاحب حیثیت ہے وہ کشمش اور انگور کے 1 سا دیا کرتے تھے. تو 1 سا پیمانہ ہے, وہ 2.25 کلو ہوتا ہے. ہم لوگ احتیاطاً 2.5 کلو کا دیتے ہیں. تو 2.5 کلو اناج یا پھل میوہ یا پھر اس کی قیمت. تو عرب عام طور پر کھجور اور جو سے کرتے ہیں کیونکہ جو ان کے ہاں عام چیز ہے. ہمارے یہاں جیسے گیہوں ہے تو ہم گیہوں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی قیمتی چیز بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے. تو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ صحابہ جو صاحب حیثیت تھے نا وہ انگور وہاں پہ قیمتی چیز تھی, انگور اور کشمش, تو وہ اس کی 2.5 کلو کی قیمت دیا کرتے تھے. ہر بندے کے لیے 2.5 کلو ہے تو کتنا بنے گا؟ کیا قیمت ہے آٹے کی؟ 60 روپے کلو ہے. چلیں رف لیتے 60 اگر بندہ ہے تو 6 دنی 12 اور 120 اور 180 بنانا تو وہی 200 میں وہی عرض کر رہی نا 180. اچھا چلیے اوکے فائن, آپ لوگ کنفرم کر لیجیے گا, میں ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہی ہوں. خواتین میں کہہ رہی ہوں کہ بحث ختم کر دیں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اس طرح سارا ٹریل ٹوٹ جاتا ہے. بعد میں اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. میں ایک رف ایسٹیمیٹ کر رہی ہوں. اگر آٹا 60 روپے کلو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 180 روپے ہر بندے کا صدقہ فطر بن رہا ہے. تو گھر کے جتنے بندے ہیں گھر میں انہیں شیرخوار بچے بھی شامل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر صرف روزہ دار کا ہے, نہیں, شیرخوار بچہ بھی, اگر آپ نے کوئی ملازمہ رکھی ہوئی ہے اس کا صدقہ فطر بھی پھر آپ کے ذمہ ہے. دن رات کی بچیاں رکھ لیتے ہیں نا تو ان کا صدقہ فطر بھی آپ کے ذمہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا خرچہ اٹھایا ہوئی 3 بچے کا اس کا بھی صدقہ فطر دیں گے پھر آپ. تو ہر کسی سے لیا جائے گا اور صدقہ فطر پھر اکٹھا کر کے پھر واپس محتاجوں پر پہلے دے دینا چاہیے. تو آپ بھی رمضان میں دے دیں, اور اگر شروع رمضان میں تو آخر رمضان میں ضرور دیں, یعنی کہ عید سے ہفتہ 10 دن پہلے دے دیں تاکہ اگلا کسی استعمال میں بھی لا سکے نا. اب جب گھر کے 6-7 لوگ ہیں تو یہ ملا کر 1000 تو بن ہی جاتا ہے. تو اس میں پھر کچھ اپنی طرف سے ایڈیشنل ڈال دیں, کیونکہ جیسے آپ کا 800 بن ہے تو 1000 دے دیں. اگر آپ کی حیثیت ہے 1000 بن رہا 1500 دے دیں, تھوڑا زیادہ ڈال کر دے دیں, اگلے کے کسی کام بھی آئے گا اور آپ کا صدقہ فطر بھی 250 ادا ہو جائے گا. یہ ہیں جی روزوں کے احکام. تو عید کی سنتیں انشاءاللہ رمضان میں پھر ہماری کلاس تو چل رہی ہوگی, پھر دیکھیں. اب آپ فارغ ہو گئے, اب آپ جتنی چاہے بحث کر لیجیے گا. جی ہنا نہیں, غلط بات ہے. آپ مہمان ہیں کہ وبال جان ہیں. اگر آپ کسی کے گھر مستقل رہتے ہیں اور اس نے آپ کا خرچہ اٹھا رکھا ہے, جیسے فرض کریں کہ میرا بھتیجا ہے, وہ اسٹڈیز کے لیے میرے پاس آ گیا, اس کے والدین گاؤں میں ہیں, میں نے اس کا خرچہ اٹھا رکھا ہے, تو میں چاہوں تو اس کا صدقہ فطر ادا کر سکتی ہوں, چاہیں تو اس کے والدین ادا کر دیں, ٹھیک ہے. اگر مجھے پتا ہے وہ غریب ہے, میں کہتی ہوں چلو خیر صدقہ فطر ہے کتنا 200 روپیہ تو ہے, میں دے دیتی ہوں, تو میں دے سکتی ہوں, مگر مجھ پر فرض نہیں ہو گیا. ہاں اگر اس کے والدین نہیں دے سکتے اور میں نے اس کا کھانے پینے کا خرچہ لے رکھا ہے تو پھر مجھ پر لازم ہو جائے گا. لیکن مہمان کوئی آ کر رہ رہا ہے رمضان میں تو مہمان بنے, وبال جان بالکل مت بنے, اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں.
तब उनके हस्बैंड भी आ जाते थे पीछे से, तो वो कहती थी नहीं मेरा आप पे ही है कि आप मैं आपकी मेजबान मेहमान हूँ, तो मेरा और उनका देना आप आप इकट्ठा करके उनको ही दे देती। देखिए सबसे अच्छी बात ये यही थी ना कि आप इकट्ठा करके उन्हीं को दे देती है कि ये भी फिर आपका ही हक है, अल्लाह उन पे रहम करे। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ये है कि अब ठीक है ना, कोई मेहमान है उसने 2-4 दिन रहना चले जाना। नहीं जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूँ कि मेहमान अगर पूरा रमजान भी रहने आया, जैसा वो कह रही हैं कि जी वो आई थी जचगी गुजारने, तो वो पूरा रमजान भी रहने आया है तो वो साहिब हैसियत है, उसका सदका फितर उसके जिम्मे है। ये तो मसला ये है कि बेटी दी है तो आप बसाओ भी, है ना, वो जिसको कहते हैं हाथी दिया है तो अब दरवाजे भी ऊंचे कराओ, तो वो तो मजबूरी है। आपने सोशल प्रेशर उनका बर्दाश्त किया, मजहब का इसमें कोई असर नहीं, ठीक है। अब देखें असल बात ये हमें देने वाला होना चाहिए। मुसीबत ये है कि हम अपने बेटों को भिखमंगा बना देते हैं ब्याहने के बाद, तो नहीं ऐसा नहीं करना। अल्लाह रब्बुल करीम रहम करे। आप लोग अपने डिस्कशंस थोड़ी देर के लिए रोक दिया, या मैं बोलूं या आप बोले, कोई एक बोले तो मजा बनेगा ना। तो बात ये है कि अगर कोई आपके पास बतौर जिम्मेदारी रह रहा है, जैसे कोई बुजुर्ग खातून है, बेवा हैं, बे औलाद है, या औलाद पूछती नहीं है, आपने उनका जिम्मा ले लिया, उनको अपने पास रख लिया, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आप फिर उनका देंगे। लेकिन मेहमानों का आपके ऊपर कोई जिम्मा नहीं है। मेहमान अपना टैक्स खुद पे करेगा ना, इनकम टैक्स, चाहे वो आपके पास 6 महीने रह रहे है ना, वो अपना कर्ज खुद अदा करेगा ना, तो अपना सदका फितर भी खुद अदा करेगा, ठीक है। ये तो ऐਵੇਂ बेकार की बात है। और कोई बात? ये बच्ची कह रही कि आज जुमेरात है, आज जागने ये बात पहले हो गई ना, ये मैं बाद में आपको बता देती हूँ। अगर कोई लेक्चर से रेलिवेंट सवाल है तो वो पीछे। अगर कोई खाना खा रहा है रोजेदार तो दूसरे को याद कराना चाहिए या नहीं याद कराना चाहिए, उसको खाना मुकम्मल ही कर देना चाहिए। अगर कोई भूल कर खाना खा रहा है और आप आ गए तो आप उसको याद करा दें और उसके मुंह में जो है वो उसको फेंक दे और जो हाथ में है वो रख दे, ठीक है। जो पहले खा लिया वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने इतना ही खिलाना था ना, अल्लाह ने पेट थोड़ी भरवाना था। अच्छा अगर नफली रोजा वक्त से थोड़ी देर पहले गलती से खोल लिया जाए, टाइम हो गया लेकिन टाइम नहीं हुआ था, 2-3 मिनट वो हो गया आपका, हो गया, ठीक। क्योंकि नफली रोजे की कज़ा का भी यही उसूल है ना कि चाहे तो कज़ा कर लो चाहे तो छोड़ दो। तो अगर उसमें गलती से टाइम का पता नहीं चला, 1-2 मिनट पहले खोल लिया तो इंशाल्लाह हो गया। अच्छा कोई नफली रोजा है, बाजार गए हुए हैं तो रोजा खुल गया है, कोई 10-12 मिनट नहीं खोल सके, कोई चीज नहीं थी, तो उसमें कोई हर्ज है या नहीं कोई हर्ज नहीं है, वो तो मजबूरी है ना। वो तो फर्ज रोजे में भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात मर्द हज़रात बेचारे काम से आ रहे होते हैं, रास्ते में फंस जाते हैं और ट्रैफिक में ऐसे फंस गए और के ना दरवाजा खोल के निकल ही नहीं सकते, इत्तेफाक है गाड़ी में पानी की बोतल भी नहीं है, तो फिर क्या करें। वो फिर ऐसी सूरत में उन पर कोई गुनाह नहीं है क्योंकि वो मजबूर है, ठीक है। हाँ ये है कि वैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जिनकी छुट्टी का टाइम ही ऐसा है कि वो देर होके फंस सकते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ रखें, लेकिन अगर कभी कुछ नहीं है फंस गए तो अल्लाह दिलों का हाल जानता है ना, फिर कोई हर्ज नहीं। नफली रोजा के तोड़ भी गया किसी वजह से तो दोबारा रखना फर्ज नहीं है, रख लें तो ठीक है, ना रखें तो भी ठीक है, लेकिन रख लेना उला। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मक्का फतह हुआ ना और आप बैठे हुए थे तो मेहानी कहती है कि हजरत फातिमा आपके बाएं तरफ बैठी थी, मैं आकर दाएं तरफ बैठ गई, तो एक कनीज जो है वो शरबत बनाकर लाई, तो आपने पिया और फिर मुझे दिया। आप दाएं तरफ देते थे ना पहले, तो मैंने पी लिया और मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मेरा रोजा था, मैंने इसलिए तोड़ दिया कि मैं आपका झूठा तबरुक ले सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेहानी क्या आपने किसी रोजे की कज़ा रखी थी? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नफली रोजा रखा था। आपने कहा फिर कोई मुजायका नहीं, चाहे तो कज़ा कर लेना चाहे तो ना करना। इसी तरह एक और साहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने लोगों को खाने पर बुलाया, तो आप भी साथ थे। जब खाने का वक्त आए तो एक साहब अलग बैठे रहे, आपने कहा आप क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कहा कि जी मेरा रोजा है। आपने कहा तुम्हारे भाई तुम्हें दावत दे रहे हैं, तुम इनकार कर रहे हो, आखिर हरज क्या है आप पर? आप आ जाएं और खोल लें, बाद में चाहें तो आप खाना खा लें, बाद में आप ना चाहें तो आप अभी खाना खा लें, बाद में चाहें तो इसके बदले में रख लीजिएगा और ना चाहें तो ना रखें। बाकायदा आपके अल्फाज हैं कि चाहे इंशा कज़ई था, चाहो तो तुम कज़ा कर लेना और ना चाहो तो ना करना, ठीक है। लिहाजा इसमें रियायत है, नफली रोजे और फर्ज रोजे का ये फर्क है, तो रियायत है। तो अगर मुमकिन हो तो रख लेना, अच्छी बात है, तो नहीं रखा तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने खुद कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह सही हदीस मौजूद है, ठीक है। दावत की अहमियत है जी, मोमिन का मोमिन पर हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन के मोमिन पर 5 हकूक़ है, उनमें से एक हक ये कि एक मोमिन दावत दे तो दूसरा कबूल करता है, ठीक है। तो लिहाजा दावत कबूल करनी चाहिए, बिला उज़र इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ उज़र हो तो लहदा बात है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की दावत कबूल करें।
अल्लाह रब्बे करीम हमें रमज़ान से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।